بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج رمضان کا 9واں روزہ اور دوسرا جمعہ ہے۔ اللہ کی لاڈلی تسبیح 21 بار پڑھ لیں، ہر بیماری سے گھر پاک صاف ہو جائے گا، رزق دولت دروازے توڑ کر آئے گا۔ ناظرین محترم، آج ماہ رمضان المبارک کا 9واں روزہ اور دوسرے جمعے کا دن کا یہ خاص اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح صرف 21 بار پڑھ لیں۔ جو شخص یہ تسبیح رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کو پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے گھر سے ہر بیماری کو صاف کر دیتا ہے، رزق اور دولت دروازے توڑ کر اس کے گھر آتا ہے۔ اس گھر میں اتنا مال اور دولت اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے کہ اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو آج پھر اس وظیفے کو، اس تسبیح کو، اللہ تعالیٰ کی جو لاڈلی تسبیح ہے، اس کو صرف 21 بار پڑھ کر دیکھ لو۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا، آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھو گے، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح کا اس ماہ مبارک میں ذکر اذکار کرتا ہے، اس کا ورد کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس کو ہر بیماری سے پاک کر دیتا ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا لاڈلا بن جاتا ہے تو اس کی دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو کر اس کی تمام دلی خواہشات کو پورا کرتا ہے، اس کی تمام تنگ دستیاں، تمام پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ اور پھر ویسے بھی اس ماہ مبارک میں دوسرے جمعے کے دن، جو اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے، رحمت والا اور برکت والا مہینہ ہے، جو شخص اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے تو اس کی وہ خواہشات جو برسوں سے ادھوری تھیں، وہ تمام خواہشات بھی ایک دن میں پوری ہو جاتی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کے حوالے سے ایک ایسی لاڈلی تسبیح کا عمل ہے کہ جو بندہ اس دن یہ تسبیح کر لیتا ہے تو وہ رب کو راضی کر لیتا ہے۔ بد نصیب ہے، بدبخت ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعے کے دن رب کو راضی نہ کر سکے۔ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان رب کے پیارے حبیب کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ آج ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی خواہشات کو پورا کروانے کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح کا عمل لے کر آئی ہوں۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا، میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام تک نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجات اور خواہشات، برسوں کی ادھوری خواہشیں آج صرف ایک دن کے اندر پوری ہو جائیں گی۔ آج ماہ رمضان کے 9ویں روزے اور دوسرے جمعے کے دن یہ لاڈلی تسبیح کا عمل کسی صورت مت چھوڑنا۔ یاد رکھنا، ماہ رمضان کے 9ویں روزے اور دوسرے جمعے کے دن کا روزہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے، اور یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رمضان کے 9ویں روزے اور دوسرے جمعے کے دن یہ تسبیح ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو 9ویں روزے اور دوسرے جمعے کے دن یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے، اللہ آپ سے راضی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ میرے کہنے پر ایک بار لازمی پڑھنا۔ یہ تسبیح اتنی طاقتور اور مجرب ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا 9واں روزہ اور دوسرے جمعے کا دن آ گیا۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اتنی قبولیت والے دن میں چند منٹ کی یہ تسبیح، جو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی لاڈلی تسبیح ہے، اس کو پڑھ لے گا۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک کے 3 گھنٹے بہت قیمتی ہے، بس اگر آپ ان کی حفاظت کریں تو یہ 3 گھنٹے ماہ رمضان کے آخر تک 90 گھنٹے ہو جائیں گے۔ یہ 3 گھنٹے ہیں افطاری کا گھنٹہ۔ افطاری جلدی تیار کیجیے اور دعا کے لیے وقت نکالیے، کیونکہ روزہ دار کی دعا اس وقت تک رد نہیں ہوتی، لہذا خود اپنے عزیزوں اور مرحومین کے لیے دعا کریں۔ دوسرا گھنٹہ رات کا آخری گھنٹہ، بس اللہ تعالیٰ سے خلوت کریں کہ اللہ آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی درخواست کرنے والا، میں اس سے قبول کروں، کیا ہے کوئی استغفار کرنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، بس اس وقت تم استغفار کرو۔ تیسرا گھنٹہ صبح کی نماز کے بعد سے سورج نکلنے تک مصلی پر بیٹھے رہنا اور ذکر خدا کرنا۔ یہ 90 گھنٹے ہیں۔
ان کو قیمتی وقت بنائیں، ذکر خدا کرے اور غیبت سے دوری، نماز پنج جگانا اور نوافل بجا لانا، کہ صرف 3 دن ہے اور بہت جلدی گزر جائیں گے۔ ناظرین، اگر میرا بس چلے تو میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں کہ آج مانگنے کی راتیں ہیں، خزانے لوٹنے کے دن ہے، آج رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے، آج غیبی مدد، غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا دن ہے۔ آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ماہ رمضان المبارک کے 9ویں روزے اور دوسرے جمعے کے دن کی ایک ایسی تسبیح کا عمل لے کر آئی ہوں جو اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اس کو پڑھ لے گا، رب کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیں گے۔ اس کے گھر سے تمام پریشانیاں، بیماریاں دور ہو جائیں گی اور اس کے گھر میں رزق اتنا بڑھا دیا جائے گا، رزق دروازے توڑ کر اس کے گھر میں داخل ہوگا۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ من پسند نوکری ملے گی۔ آج یہ تسبیح پڑھ کر رب کریم سے کئی ہفتوں، کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج ماہ رمضان المبارک کے 9ویں روزے اور جمعۃ المبارک کے دن جو دوسرا جمعہ ہے، آج آپ مانگتے چلے جاؤ گے، فرشتے رب کے حکم سے آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ آج من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہو، قرض نے جینا حرام کر رکھا ہے، قرضے سے ہمیشہ کے لیے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات نصیب ہو جائے گی۔ آج جو کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، آج رمضان المبارک کے 9ویں روزے اور دوسرے جمعے کے دن اپنی لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لو۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس دن کو پائے اور رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا نہ کروائے۔ اس دن میں مانگنے والے کو فوری طور پر دے دیا جاتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والا منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اس دن میں مانگنے والے کی نسلوں کو رنگ دیا جاتا ہے۔ اور آج آپ بہت سے وظیفے پڑھتے ہوں گے، لیکن آج کے دن اللہ کی لاڈلی تسبیح جو میں آپ کو بتاؤں گی، ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیجئے۔ آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے، رب کی ذات پڑھنے والے پر اتنا کرم فرمائے گی، اتنی نعمتوں کی برسات فرمائے گی، اتنی کامیابی، عروج اور ترقی سے نوازے گی کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی نے اللہ تعالیٰ کی لاڈلی تسبیح کا عمل 9ویں رمضان المبارک اور دوسرے جمعے کے دن بتایا تھا۔ ناظرین محترم، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میرا مقصد آپ تک وہ اعمال، وہ تسبیحات لے کر آنا ہے جن کا وجود ہے، جن کو پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا اور اپنی حاجات کو پورا کروایا۔ میرا مقصد بنے بنائے وظیفے نہیں بتانا، وہ تسبیحات، وہ وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی وجود رکھتے ہیں۔ زندگی اب موقع دے رہی ہے، اگر اب نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے 9ویں روزے اور دوسرے جمعے کے دن 1 منٹ کی یہ تسبیح میرے سمجھانے، میرے بتانے میں وقت لگ سکتا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کسی قسم کی کوئی غلطی، کوئی کوتاہی کریں۔ اگر آج یہ دن جو سال میں ایک بار آتا ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں چھوٹی سی لاپرواہی سے ضائع ہو گئیں تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں جو دکھیارے ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، بیمار ہیں، آج رب کریم کی ذات بندے کی نہ شکلوں کو دیکھتی ہے، نہ اعمال کو دیکھتی ہے۔ اس دن کے صدقے تمام نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ جس گھر میں 1 منٹ کی یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح پڑھی جائے گی، اس گھر کا ہر فرد ہر بیماری سے آزاد ہو جائے گا، اس گھر میں رزق دروازے توڑ کر داخل ہوگا اور اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ اور اس تسبیح کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ تسبیح افطاری سے پہلے پہلے ہر حاجت کو پورا کروا دیتی ہے۔ آج کے اس مبارک دن جو بندہ یہ تسبیح پڑھے گا، دسترخوان چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت پوری ہوگی، اور جن کی حاجت فوری طور پر پوری نہیں ہوگی، انشاءاللہ افطاری سے پہلے پہلے آپ کو خوشخبری ضرور مل جائے گی۔ ناظرین محترم، کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس لاڈلی تسبیح کو پڑھیں گے، جس کے پڑھنے سے رب کی ذات افطار سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت کو پورا کرنے کو تیار ہے، نسلوں کو رنگنے کو لیے تیار ہے، بگڑے کام سنوارنے کے لیے تیار ہے، بیماریوں سے نجات کے لیے تیار ہے، گھر میں رزق، مال و دولت عطا کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔
آج کے دن یہ ایک ایسی تسبیح آپ کے حوالے کر رہے ہیں، پڑھنے کا طریقہ بھی بتائیں گے، رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتائیں گے کہ خزانوں کا مالک کیسے بننا ہے، اپنی حاجات کو کیسے پورا کروانا ہے، اپنے گھر کے حالات کو کیسے بہتر بنانا ہے، بے سکونی بے برکتی سے کیسے نجات پانا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات آپ کو مکمل بتائیں گے۔ اس وظیفے سے آپ کی تقدیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں کرنا۔ آج رمضان المبارک کے 9ویں روزے اور دوسرے جمعے کا دن پورا دن موجود ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ، یہ عمل، یہ تسبیح کر سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لو، دفتر میں پڑھ لو، سفر میں پڑھ لو، صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا۔ اس کے بعد دنیا کا کوئی کام ہے کر لو، صرف 1 منٹ اس وظیفے کو لازمی دینا۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کے دن میں خصوصی دعا کرتی ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بگڑے کام بن جائیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ۔ مولا آج جو دکھیارے ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے ہم سب کی نسلوں کو آباد فرما۔ جو کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد سے نواز۔ مولا آج تیری بارگاہ رسالت میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، تو یہ قبولیت کا دن ہے اور تو مانگنے والے کو جھولیاں بھر بھر کر دیتا ہے۔ آج تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، آج جو مانگا مقدر فرما دے۔ آج جو کوئی دل سے نیک جائز حاجات لے کر بیٹھا ہے، مجھ سمیت ہم سب کے نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مالک و مولا، تو اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ آج ہم سب پر نظر کرم فرما، تیری ایک نظر کرم کے محتاج ہیں، ہماری پوری زندگی کا سوال ہے۔ مولا آج جس کسی کا بھی دل دکھایا ہے، زیادتی کی ہے گناہ کاروں سیاکاروں، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ ناظرین محترم، وقت ضائع کیے بغیر آج کے دن کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین آپ نے کرنا کیا ہے، آپ چاہے نماز فجر، نماز جمعہ، عصر، مغرب، کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات پورا دن موجود ہے۔ مصلی پر بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے سے پہلے ایک ایک بات توجہ کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے ابھی تک آپ نے ویڈیو سکپ کر کر کے دیکھی ہو، لیکن اب اس وظیفے کا طریقہ بتاؤں گی۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے۔ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی، لاپرواہی سے وظیفہ ضائع ہو سکتا ہے، اس لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے، بغیر کاٹے دیکھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی کوتاہی سے کوئی بات چھوٹ جائے، کوئی اہم حصہ چھوٹ جائے تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک کے مکمل ہوتے ہی آپ نے بغیر کسی سے بات کیے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے ضد کر کے مانگیے گا، اور آج 1 2 یا 3 نہیں، سینکڑوں حاجات کی فہرست بنا کر بھی بیٹھو گے تو آپ کی ہر حاجت ضرور پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آج رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھو گے وہ مل کر رہے گی۔ اس لیے آج تھوڑا نہ مانگنا، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہو کہ کاش یہ بھی مانگ لیا ہوتا۔ آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ یہ قبولیت کا دن ہے۔ ہر لمحہ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آپ نے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آج آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گی۔ یہ تسبیح گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ یہ تسبیح بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ غیب سے مدد ہو جائے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی، بنگلہ، گھر، ہر شے ہو۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو 1 منٹ کی تسبیح پڑھنی ہے وہ رب کریم کے ان ناموں کی تسبیح ہے۔ وہ نام کیا ہیں آپ نام سنتے ہی ہوش میں آ جائیں گے کہ اس تسبیح کی اتنی اہمیت ہے۔ ان ناموں کو سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کی پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی فضیلت و برکت کیا ہے۔ ناظرین، یا غنیو رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش پر بیٹھے رب کو راضی کرتا ہے۔ اگر کوئی بھکاری ہے، فقیر، تنگ دست، دکھیاری، پریشان حال، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی، جو سمجھتا ہے کہ غربت میرا گھر ہو چکی ہے، تو وہ مایوس ہونا چھوڑ دے۔ مومن کو اپنے رب عز و جل پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے۔ کسی بھی لمحے اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ امید رکھنے کی قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہے۔ اس کی رحمت سے نا امید اور مایوس ہونے والوں سے متعلق بہت سخت وعیدیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ باقی کسی شخص کے مایوس ہونے سے متعلق حکم شرعی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی ناجائز و حرام اور گناہ کبیرہ ہیں، البتہ کفر نہیں ہے، کیونکہ کسی گناہ کبیرہ کا محض ارتکاب کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔ ہم بعض صورتوں میں مایوسی کفر ہے، یعنی یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میرے حالات کو نہیں دیکھ رہا، میرے حالات سے بے خبر ہے، یا میری پریشانی دور کرنے پر قادر نہیں ہے، یا یہ عقیدہ ہو کہ معاذ اللہ تعالیٰ بخیل ہے، یہ میری پریشانی دور نہیں کر رہا۔ چونکہ یہ سارے عقیدے کفر ہیں، اس لیے اگر ان میں سے کسی عقیدے کے ساتھ کوئی شخص مایوس ہوگا تو بلا شبہ ایسی مایوسی ضرور کفر ہے، اور اگر اسی طرح کا کوئی بھی کفر یا عقیدہ نہ پایا جائے تو پھر مایوسی کفر نہیں، البتہ ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ: تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ترجمہ: اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہو مگر وہی جو گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے سے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ خیر کا گمان کرے تو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر شر کا گمان رکھے تو اس کے لیے شر ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والوں کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام سے کبیرہ گناہوں سے متعلق پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی رحمت سے نا امید ہونا، اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا۔ ناظرین محترم، اب آپ نے کیا پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ اب یا غنیو یا مغنیو یا اللہ کو عام تسبیح کی طرح نہیں پڑھنا کہ تسبیح کا دانہ بے دانہ پھینکو۔ یہ وقت قبولیت کا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک تسبیح جو صرف 1 منٹ میں مکمل ہو جائے گی، ایک تسبیح پڑھ کر افطار سے پہلے کامیاب ہو جائیں، ہر مقصد میں کامیابی پانا چاہتے ہو، افطاری سے پہلے اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہو، تو آپ نے یا غنیو یا مغنی یا اللہ کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے یا غنیو یا مغنیو یا اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ کی کوئی خواہش ادھوری نہیں ہو سکے گی۔
یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ کے لو، ہو سکے تو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لو۔ یہ ایک تسبیح 100 دانوں کی کرنی ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران جو دل میں آتا چلا جائے گا وہ مل جائے گا۔ اس لیے یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ ایک دن میں کروڑ پتی بنا دینے والا عمل آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ دیکھتے ہیں کون خوش قسمت ہے جو آج کے دن یہ خاص تسبیح پڑھے گا۔ جیسے ہی یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، جس موجودہ نظام میں ہم رہ رہے ہیں، پیسہ بہت ضروری ہے۔ پیسے کے بغیر نہ سکون ہے، نہ اخراجات پورے ہوتے ہیں، نہ خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ اور آج اپنی تمام بہنوں بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں جو واقعی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، بیٹی کے رشتوں میں بندش ہے، چلتا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام بنا ہوا ہے لیکن آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسے حالات ہیں، آپ نے ماہ رمضان المبارک کے 9ویں روزے اور دوسرے جمعے کے دن یہ ایک تسبیح یا غنیو یا مغنی یا اللہ پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ سورۃ کوثر ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ سورۃ کوثر کو سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس عمل کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ عمل، یہ وظیفہ، آپ کی یہ خاص تسبیح افطاری سے پہلے آپ کو ہر حاجت کو واقعی پورا کر دے گی۔ تو آپ نے سورۃ کوثر کو 21 بار پڑھنا ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک نقطہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ ناظرین، سورۃ کوثر پڑھنے کے بعد آخری وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب کا شکر ہے۔ میرا رب شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والوں کا رزق 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، صرف اتنا ہی آپ نے پڑھنا ہے اور اس کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ آپ کی جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی آپ کی حاجات ہیں، وہ انشاءاللہ ان تسبیحات کے کرنے سے پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کی بیماری، دکھ، تکلیف سے نجات عطا فرمائے گا اور اتنا زیادہ رزق عطا کرے گا کہ رزق خود دروازے توڑ کر آپ کے گھر میں داخل ہوگا۔ ناظرین محترم، اس ماہ مبارک کو آپ سلامتی کا ذریعہ بنائیے اور گناہوں سے محفوظ رہیے۔ اللہ تعالیٰ سے صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس کے روزے اور راتوں کی عبادت کی توفیق کے لیے دعا مانگیں اور اس ماہ مبارک میں خوب ساری برکتیں سمیٹ لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔